بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ واقعہ کربلا میں جب دشمن قریب آ گیا تو آپ نے اونٹنی طلب کی، سوار ہوئے، قرآن سامنے رکھا اور دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ خطبہ دیا: لوگوں میری بات سنو، جلتی نہ کرو، مجھے نصیحت کرنے دو، میں اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ سے کہنے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہو اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے۔ لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں ہے۔ تم اور تمہارے سارے ساتھی ایکا کر لو، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ آپ کی اہل بیت نے یہ کلام سنا تو شدت تاثر سے بے اختیار ہو گئی اور خیمہ سے آہو بکا کی صدائیں بلند ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائی عباس اور اپنے فرزند علی کو بھیجا تاکہ انہیں خاموش کرائیں اور کہا ابھی نہیں، بہت رونا باقی ہے۔ پھر بے اختیار پکار اٹھے: خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس سے کی۔ راوی کہتا ہے یہ جملہ اس لیے آپ کی زبان سے نکل گیا کہ مدینہ میں حضرت عبداللہ بن عباس نے عورتوں کو ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا، مگر آپ نے اس پر توجہ نہ کی تھی۔ اب ان کا جزو فضو دیکھا تو عبداللہ بن عباس کی بات یاد آ گئی۔ پھر آپ نے از سر نو تقریر شروع کی: لوگوں میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو۔ تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹا، اس کے امزاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا ذوالجناحین حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرماتے تھے: سیدہ شباب اہل جنہ، جنت میں 9 عمروں کے سردار؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتلاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو تم میرے ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری دلی سے پوچھا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، سہیل بن سعد سعدی سے پوچھو، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بات کبھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا کیا قصور ہے؟ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔